الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاروق یوسف ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ چینل ہم نے بنایا ہوا ہے شافی کا، اور اس کا کیا مقصد ہے، اور جو آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہیں گی ان کے پیچھے ہمارا مین آبجیکٹیو کیا تھا. اس کے لیے ہم نے 3 ٹاپکس ڈیسائیڈ کیے تھے، جس میں سب سے اول جو تھا وہ تھا قرآن و سنت، اور دوسرا ٹاپک ہم نے جو دیکھا کہ وہ روحانیت پر ہم نے بات کرنی تھی، ہوتی ہے روحانی علاج معالجہ کیا چیز ہے. تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ سنت کس کو کہتے ہیں. تو بڑا آسان سے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور ان کی عادات مبارکہ، ان کو ہم سنت کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی بھی عمل کیا ہو وہ ہمارے لیے سنت ہے. اور سنت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے اوپر وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں تو آپ کی اتباع کریں گے تو میں ان سے محبت کرنے لگوں گا. پوری کی پوری 100% آپ کی اتباع کریں گے. یہ نہیں کریں گے کچھ چیزوں پہ آپ کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کی پوری آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات مبارکہ کو اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو یہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اچھا، اب کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر صبح سے لے کے رات تک جو بھی اعمال ہیں، اگر ہم ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے تو ایک تو سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرح ہی اعمال کیے جائیں. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی جس طرح سے زمین پہ بیٹھ کے کھانا فرموش فرماتے تھے، جس انداز میں بیٹھتے تھے، اگر ہم بھی اس انداز میں بیٹھیں گے، پہلے ہاتھ دھوتے تھے پھر، تو اس سے ہم کو جو غذائی ہماری ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور سنت کا ثواب بھی ہم کو مل رہا ہے، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو رہے ہیں. ایک شخص نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ پورے دن کیا کرتے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہم پورے دن عبادات کرتے ہیں. تو اس شخص نے پوچھا آپ کو کوئی معاش، کوئی ذریعہ معاش، کوئی اس طرح کاروبار وغیرہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے؟ تو میں کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں. تو سنت کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی سے محبت کا دعوے دار ہو، وہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے لازمن ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو سنت کو فالو کرے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہی ہوگا. اور آج کل ایسے بہت سے اعمال ہیں، صرف سنت جو ہے وہ ہم سمجھ لے کے داڑھی رکھنا سنت ہے، بس یہ ہم کو سنتوں کو پتہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی گھر کی کیسی تھی ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے نبی ازواج مطہرات ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھتے تھے ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے نبی کے دوست کیسے تھے، صحابہ کرام کیسے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا معاملات تھے، کیا برتاؤ تھا، ان کے کس طرح سے اللہ کے نبی رہتے تھے ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے نبی کاروبار کیسے کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ. معاشرت اللہ کے نبی کی کیسی تھی، معاملات میں اللہ کے نبی کیسے تھے، اخلاق میں اللہ کے نبی کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے کیا معاملات رہتے تھے، جہاد میں، جنگ کی حالت میں دشمنوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے تھے، قیدی جب ہوتے تھے ان کے کیا معاملات ہوتے تھے، جانوروں کے ساتھ اللہ کے نبی کے کیا معاملات تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گدھے کے اوپر اس سے وزن سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ اللہ کے نبی نے ہمارے ایسی شریعت ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانور کے بارے میں بھی شریعت بتائی، طریقے بتائے کہ ان کے ساتھ کیا آپ کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو ہمارا تو پورے صبح سے لے کے رات تک پوری زندگی جو ہماری ہے وہ تو اللہ کے نبی کے ہر جگہ پہ ہم کو رہنمائی ملتی ہے، اور کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے غیروں کی، جو دوسروں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں. اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھے اور ان کی زندگی کو فالو کرنے کے لیے حتی الامکان جو آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے پیچھے ساری بات ہے محبت کی. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ جو جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ان کو ہدایت کیوں دے دی، یہ تو میرے مقابلہ کرنے آئے تھے. ہوا کیا تھا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے کہا کہ آپ جادوگروں کا لباس پہن کے آئیں گے تو مقابلہ ہوگا، کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ ہوتا تھا، اس طرح سے وہ اسی پریکٹس پہ چلتے تھے کہ جو جادوگر آپس میں مقابلہ کریں گے وہی جیسا ڈریس پہنیں گے، ان کا ایک ڈریس کوڈ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جادوگروں کا ڈریس کوڈ نہیں پہن سکتے تھے، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈریس کوڈ تھا وہ پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے سارے۔ اب اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب مخلوق ہیں، نہ ان سے پہلے کوئی اللہ کی نظر میں محبوب تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ان کے انداز کو، ان کے لباس کو، ان کے طور طریقوں کو جب کوئی اپنائے گا اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوگا کہ اللہ کے نبی سے اس کو محبت ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ لیکن آج کل ہم لوگ سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے اندر کوئی سنتوں کو نہیں سامنے رکھتا کہ سنت کے مطابق شادی کیسے ہوتی ہے۔ ہماری طلاقیں ایسی ہو رہی ہیں، سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ آج کورٹس کے اندر، فیملی کورٹس کے اندر بھرے پڑے خلا کے کیسز بھرے ہوئے ہیں۔ اگر سنت کے مطابق زندگی میاں بیوی گزار رہے ہوتے، کبھی بھی نوبت نہیں آتی کہ آج جتنے خلا کے کیسز ہمارے کورٹس میں ہیں، کبھی بھی یہ ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی کہ یہاں تک نوبت پہنچتی۔ ہمارے آپس میں کاروباری معاملات رہتے ہیں، تنازعات رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، دشمنی ہوئی ہوئی، دوسرے کو قتل کر رہے ہیں پیسوں کے لیے۔ اگر سنت کے مطابق کاروبار کر رہے ہو تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ تو چونکہ ہم لوگوں نے جو یہ سنتوں کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ساری بربادی ہے۔ اس کے اپوزٹ جو بدعت ہے وہ ہم نے اپنا لی ہے۔ بدعت وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور ان کے بعد آنے والے خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں بدعت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ صحابی کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ آسمان کے تاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اگر ایک طریقہ اللہ کے نبی ثابت نہیں ہو رہا لیکن کسی صحابی ثابت ہو تو وہ بھی سنت ہے۔ لیکن ایسا طریقہ جو نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو اپنی عقل کے مطابق اس کو رائج کر دیا، وہ اتنا رائج ہے کہ اس کی چھوڑنے کی بات کرو تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں سنت چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، ان کو زیادہ لوگ فوقیت دیتے ہیں۔ اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی عمل کی بات ہے، اللہ کے نبی کا عمل تو مقبول ہے، اللہ کی نظر میں مقبول ہو چکا۔ ایسی مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی ہیں وہ مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کو کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے نبی کے بتائے وظیفوں کو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اپنے پیروں کے، اپنے مرشد کے وظائف کے اوپر ایسے چل رہے ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ بھائی سبھی کچھ یہاں سے مل رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی بولے کہ بھائی آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس سے ایسی کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اور کوئی پیر صاحب کہیں گے کہ بھائی ایک بڑا سا خطرناک سا وظیفہ ہے، آپ اس کو اتنا مرتبہ پڑھ لو گے تو بس پھر تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس کو ایسا یقین ہے۔ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں سنت کے معاملات میں۔ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا، کوئی باہر شہر کا بندہ آتا تھا یا کوئی ایسا قبیلے کا جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا، اور صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ کے نبی بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوتے، تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ اللہ کے نبی ان میں کون سے ہیں۔ اگر یہ کسی ایک نبی کا خاص حلیہ ہوتا، باقی صحابہ کرام کو فالو نہ کرتے تو کبھی بھی اس کو مشکل نہ ہوتی، وہ پہچان جاتا کہ یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سب کو ایک جیسا حلیہ ہوتا تھا، تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ الگ سے نظر آ رہے ہوتے، الگ سے ایک ہی شخص ہے، ان کی داڑھی ہے، ان کا امامہ ہے، ان کی مونچھیں چھوٹی ہوئی ہوئی ہیں، سنت کے مطابق ان کی زلفیں ہیں، اور ایک ہی شخص ہے، تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن چونکہ جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، سب کو ایک جیسا حلیہ ہوتا تھا، تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کے درمیان محمد کون بیٹھے ہیں، ان کو بتانا پڑتا تھا کہ، اور کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی آرمی میں ہے اور وہ اس کی SOPs اس کے اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہے، تو اس میں کوئی آسانی، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب وہ اس کو فالو کر سکتا تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرنے میں اس کو کیا مشکل ہو رہی ہے؟ ہاں، لیکن چونکہ ہمارا ذہن سازی کی گئی، اور ابھی سے نہیں، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے یہود و نصارہ کی، اور ظاہر سی بات ہے 1000 سال سے زیادہ، پتہ نہیں کتنے عرصے تک مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ان کے معاشرے سے اور ان کے کلچر سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ اگر کوئی سنت پہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولوی ہیں، ان کے لیے خاص وہ بنایا ہوا ہے، جو سنت پہ چلتا ہے مولوی ہیں، داڑھی والے مولوی ہوتے ہیں۔ سب کے لیے یہ چیز ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو سنتوں کو فالو کرے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں سنت کو چھوٹی سی چیز ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور اس کے برعکس صحابہ کرام کا کیا اس کے اندر کردار تھا، اور وہ کس طرح سے سنتوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور کس طرح سے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، کہ چلنے کا انداز بھی اللہ کے نبی جیسا اپناتے تھے، ان کی زلفیں کس طرح کی تھیں، اللہ کے نبی بات کس طرح سے کرتے تھے،
معاملات کس طرح سے کرتے تھے, گفتگو کس طرح سے فرماتے تھے. ایک حدیث ہوتی ہے, حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں. صحابی نے جس انداز میں بیٹھ کے, جس طریقے سے اللہ کے نبی سے حدیث سنی, اسی انداز میں بیٹھ کے حدیث آگے والے کو سنا دی, آگے والے نے اسی انداز میں بیٹھ کے آگے والے کو سنا دیا. کرتے کرتے آج تک ہمارے پاس وہ احادیث موجود ہیں اسی انداز میں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کا, اللہ کے نبی کی ادائیں, ان کے انداز, ان کے بات کرنے کے انداز, سب چیزیں محفوظ ہیں. کس لیے, کس طرح سے محفوظ ہیں کہ صحابہ نے ان کو فالو کیا تو محفوظ ہیں. اگر صحابہ ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا, آج تک ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہوتی. اللہ کے نبی, ہم نے سنتے کہ اللہ کے نبی بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے, پہلے ہاتھ دھوتے تھے, پھر بسم اللہ پڑھتے تھے, پھر انداز تھا بیٹھنے کا, پھر سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے. یہ کس نے ہم کو بتایا؟ اگر اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے, چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کو اگر اہمیت نہیں دیتا تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو صحابہ کرام مدینہ کے اندر یہود میں سے کچھ بندے آئے چیک کرنے کے لیے کہ بھئی مسلمانوں کا کیا چل رہا ہے, مطلب کس طرح سے ان کی پروگریس ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. تو وہ آئے تو واپس گئے تو کہہ رہے آپ ان کے دین کو, محمد کے دین کو نہیں بگاڑ سکتے ہو. اللہ کے نبی وضو کرتا ہے, پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی کلی کرتا ہے, اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, اس کو پی لیتے ہیں, اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اللہ کے نبی چلتے ہیں, آگے سے فلاں آ جاتا ہے, پیچھے سے فلاں آ جاتا ہے, چاروں طرف سے اللہ کے نبی کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی, اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کی, کرتے کرتے آج 1450-1500 سال ہونے والے ہیں. اور اس کے باوجود ہر سنت اللہ کے نبی کے موجود ہے. آپ جو سنت دیکھنا چاہیں گے آپ کو کتابوں میں ملے گی. صحابہ کا اس کو عمل چلتا ہوا متواتر ملے گا, وہ اس لیے ملے گا انہوں نے ہمیں دی. لیکن چونکہ ہم لوگ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں, ہم لوگوں نے ان کے کلچر کو اپنا کر لیا. اگر وہ کسی انگریز کی پینٹ پڑتی ہے, ہم لوگ یہودی پینٹ پھاڑ لیتے ہیں وہ فیشن کے نام پہ. اگر کچھ سنتوں پہ چلے گا تو اسے کہتے ہیں بیک ورڈ قسم کے لوگ ہیں, پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں, اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے, اور یہ ابھی تک ان کو یہ کہ ٹخنے اوپر کر لو, اور ٹخنے اوپر کر لو. ایک چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ اگر اس کو ہم سمجھیں کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور بہت معمولی سی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, اور ان کو جو حملہ کیا گیا تھا اور وہ آخری ان کے ایام چل رہے تھے, تو ان کو جو حکیم تھے انہوں نے دودھ پلایا. تو دودھ پلایا تو چونکہ پیٹ کی آنتیں کٹ چکی تھیں تو دودھ سارا آنتوں سے باہر آ گیا, اور کتنی تکلیف کا عالم ہوگا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ایک صحابی کے اوپر جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. اس وقت حضرت عمر فرمایا میرے بھائی ٹخنے اوپر کر لے, ٹخنے اوپر کر لے. اگر یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے, ایسے ٹائم پہ تو بندہ اس کو تو سوائے اس کے کہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میرا کچھ ہو جائے, میری تکلیف ختم ہو جائے. اتنی تکلیف کا عالم ہے کہ آنتیں کہتے ہیں دودھ باہر آ رہا ہے. اس ٹائم پہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے ٹخنے اوپر کر لے. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کریں گے, اور اللہ کے میں فرمایا تھا کہ دیکھو حوض کوثر پہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا, حوض کوثر پہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا. ہمارے جائیں گے, ہمارے چہروں پہ نہ داڑیاں ہیں, نہ ہمارے لباس سنت کے مطابق ہیں, نہ ہم نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری. تو ہم اپنے نبی کے سامنے کس طرح کریں گے, کس چہرے سے کریں گے؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کی اس کو اختیار کرے گا اور اس کی مشابہت اختیار کرے گا, اس کے کلچر کو اپنائے گا, چاہے جس طرح کا بھی ہو, وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. تو آپ, میں اور آپ ابھی سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر جب ہم کو اٹھایا جائے گا, ہمارے جو طور طریقے ہیں, ہمارا جو لباس ہے, ہمارا اوڑھنا پہننا, لیٹنا اٹھنا سونا, کیا سنت کے مطابق ہے یا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت رکھتا ہے؟ تمام چیزیں کس طرح سے رات کو سوتے ہوئے, پھر کس طرح سے اللہ کے نبی کے کیا پڑھائیاں ہوتی تھیں, کیا اذکار ہوتے تھے, کیا معاملات ہوتے تھے, تہجد کتنے رکعتیں پڑھ, پھر آہستہ آہستہ اس مطالعے کو بڑھاتے جائیں تاکہ میکسیمم آپ جو ہیں وہ سنتوں پہ چل سکیں اور اللہ کے محبوب بن سکیں. اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت پانے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے, وہ ہے سنت. اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے طور طریقے پہ, اپنے دماغ کے یا اپنے کسی بڑے پیر مرشد کے بنائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے, تو وہ بندہ اللہ کا کبھی محبوب نہیں ہو سکتا اگر وہ سنت کے خلاف چیز آ رہی ہے. اگر ایک ہم چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں, سنت موقع ہے, سب کو پتہ ہے. اب ایک بندہ بولے کہ نہیں میں 2 نہیں میں 4 پڑھوں گا, میں اور 4 پڑھوں گا, میں اور آگے چلا جاؤں گا, تو 4 پڑھے کیا اس کی سنتیں مقبول ہوں گی یا مردود ہو جائیں گی؟ کیا اس کا یہ طریقہ اللہ کی نگاہ میں قبول ہے یا مردود ہے؟ تو اللہ کو جو اللہ کے فرائض ہیں اس کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پورا کرنے کا نام ہے. اسی کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اپنے بنائے ہوئے طریقے, اپنے دماغ میں آنے والے خیالات, اپنی اس طرح کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں جو سنت کے خلاف جا رہی ہیں, اس پر چل کے آپ کبھی بھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں جو ہے چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ کا دیا ہوا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ سب سے اعلیٰ عرفہ سرٹیفکیٹ ہے, تو ہمیں مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں دنیا
دنیا کمانے کو اللہ نے منع نہیں کیا, اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, لیکن اگر ایسی جگہ آ جائے جہاں پہ دین اور دنیا آپس میں ٹکرا رہے ہوں, ان پہ کانفلکٹ ہو رہا ہو, تو دنیا کو جانے دیں اور دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. جیسے کہ آپ جاب کر رہے ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہیں, کوئی آپ کو رشوت آفر کر رہا ہے. اب یہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, حلال جاب کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کو کوئی رشوت آفر کر رہا ہے تو یہاں پہ دین اور دنیا کا آپس میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دین کو اپنا لینا, آپ نے منع کر دینا اور اس دنیا کو جاننے دینا ہے. اور دنیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے اللہ کی نظر میں مری ہوئی بکری, جو سڑی ہوئی بکری ہوتی ہے, اس سے زیادہ غلیظ ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے کبھی بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا. ایسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکانا, مارنا, یہ کس طرح کے آپ پھر مسلمان ہیں؟ اگر آپ کا طور طریقہ سارے یہود و نصارہ والے ہیں, سارے طور طریقہ آپ کے ہندوؤں والے ہیں, وہ بھی صبح سے لے کے رات تک بھاگ رہے ہیں, دنیا کر رہے ہیں, آپ بھی بھاگ رہے ہیں, تو آپ مسلمان ہیں. تو آپ کے اندر کیا ایسی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا جو آپ سے ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہو, آپ کو ان سے الگ کرتی ہو, آپ کو ان سے ممتاز کرتی ہو. دنیا کمانے میں قباحت نہیں ہے, لیکن زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے, دنیا کے لیے بھاگنے کو منع کیا ہے, اس کے پیچھے نہیں بھاگ. باہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں, اور جو باتیں کی اس پہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے, کچھ مین اور بڑی کچھ سنتیں لے کر آ جائیں گے جس پہ ہم عمل کر سکیں آسانی کے ساتھ. اور ایسی سنتیں جن کو آسانی سے کوئی بھی فالو کر سکتا ہے, چاہے کوئی جاب کرنے والا بندہ ہو, کوئی امپلائر ہو, کوئی امپلائی ہو, گھر والی خواتین ہوں, وہ کر سکتی ہیں. ہر طرح سے جو بھی بندہ, عام طور پہ ہمارے جو معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہو. تو جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں, اور ایک نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں. اور قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. رمضان آتے تو اللہ کے نبی سارے وظائف بند کر دیتے تھے, صرف قرآن پڑھتے تھے, صرف قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے کوئی دعا نہیں مانگ پاتا, تو جو بھی دنیا میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ دعا قبول کر دیتے ہیں. اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس وقت دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی کثرت کی وجہ سے دعا نہیں مانگ پا رہا, تو جو لوگ دنیا میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب اس کے لیے حق میں قبول فرماتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. رمضانوں کے اندر فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا وہ کر لیں, سورہ سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں. اس طرح سے یہ چیزوں پہ عمل پیرا ہوں تاکہ ہم رمضان کو اپنے قیمتی بنا سکیں اور اللہ کو راضی کر لیں. جزاکم اللہ خیر. ویسے فی الدارین اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود.